مسلمان بندہ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، امام قیام کرتا ہے تو مقتدی بھی قیام کرتا ہے، امام رکوع میں ہے تو مقتدی بھی رکوع کرتا ہے، امام سجدے میں ہے تو مقتدی بھی سجدہ کرتا ہے، امام سلام پھیرتا ہے تو مقتدی بھی سلام پھیر دیتا ہے، تو مقتدی امام کی اقتداء کرتا ہے، اور اگر مقتدی امام کی اقتداء نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہماری پوری زندگی کے امام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ جب ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یہ زندگی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، اور اگر ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر، مبارک سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہماری زندگی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ہمیں ہر حال کے اندر، ہر معاملے کے اندر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنت، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے سنت پر عمل کرنے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت سنت کے نور کو قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا تو سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی، اتنا نور ہوگا سنت کا۔ تو ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اپنانی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ہر سنت ہمارے لیے مبارک ادا ہے، ہم اس کو سینے سے لگائیں، اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھیں، پھر اس پر عمل کریں، اور سارے عالم کے اندر آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو پھیلائیں۔ آپ علیہ السلام سے ہر مسلمان کو محبت، جس طرح محبت ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت، اسی طرح ساری کائنات کے طریقوں سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں سے محبت ہو، اور آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ آج مسلمان پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ سنو میرے بھائی، آپ علیہ السلام کی کوئی بھی سنت ادنا نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ہر سنت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اسی لیے ہم پیارے نبی علیہ السلام سے جب محبت کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے ہر سنت عمل سے، ہر مبارک ادا سے بھی محبت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم سنتوں سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے فساد کے زمانے کے اندر میری سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم سنتوں کو بھول بیٹھے، کھو بیٹھے، سنتوں کی تعلیمات بھی ہم نے حاصل نہیں کی۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کریں، اسے بھولے نہیں، سینے سے لگا کے رکھے، دوسروں تک پہنچائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب تھا مؤلف السنہ، سنت کا شہدائی، سنت پر قربان ہونے والا۔ کتنا بڑا لقب ہے کہ ایک ایک عمل کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے ہر معاملے کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو، جب صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو کہتے، جس نے سنت کی تحقیق کرنی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ملتی تھی ان پر فوراً عمل کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، جان قربان کر دیتے، مال قربان کر دیتے، سب کچھ قربان کر دیتے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، ہر سنت پر عمل کرنے والے تھے۔
اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. ایسے مقام نہیں ملا، سب کچھ قربان کیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب کچھ قربان، کچھ بچا کر نہیں رکھا. تاریخ ان کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی. کتنے بڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا وفادار، سب سے بڑا جانثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ساری کائنات مل کر ان کی وفاداری، جانثاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اتنے بڑے عاشق تھے. اس امت میں ہمارے نبی کے سب سے بڑے عاشق یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. محب ابو بکر صدیق تھے، جانثار ابو بکر صدیق تھے، وفادار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھول تو سارے ہی خوشنما اور دل ربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو سارے ہی قیمتی ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. اوقات تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہے، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہے، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. امام تو سارے ہی مقتدا اور پیشوا، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے. شہر تو سارے ہی اللہ نے بسائے، مگر مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بات ہی کچھ اور ہے. انبیاء تو سارے ہی اللہ کے قاصد اور نمائندے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے. نبی کے سارے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے تارے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے. جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو مصحف کہا، جنہوں نے سب سے پہلے خلیفہ کا لقب پایا، جن کو سب سے پہلے عتیق اور صدیق کا لقب ملا، جنہوں نے سب سے پہلے اجتہاد کیا، جن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست جن کو سلام آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی عظیم ہستی اور کیسے محبت کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ حلقہ لگائے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں: نیک بیوی، خوشبو اور نماز. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. آنکھیں میری ہوں، دیدار آپ کا ہو، مال میرا ہو، خرچ آپ پہ ہو، بیٹی میری ہو، نکاح اس کا آپ کے ساتھ ہو. کتنی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑا عاشق. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی سے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی چادروں کے اندر کفن دیا گیا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا. کہا جو میرے بدن پر 2 چادریں ہیں ان 2 کو دھو لینا، ایک نئی چادر لے لینا، مجھے بھی 3 چادروں کے اندر کفن دینا. تو کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے پابند تھے. پھر انجام کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 63 برس کی عمر میں وفات پاتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی 63 برس میں وفات پاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن وفات پاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیر کے دن وفات پاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو عشق بھی تھا اور ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے. میرے بھائی ہم بھی سنت پر عمل کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حافظ سنتی، جس نے میری سنت پر محافظت اختیار کی، اکرم اللہ تعالی باربع خصال، اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرمائے گا. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاجر لوگوں کے دلوں میں جو ہے ہیبت ڈال دے گا. وسعت فی الرزق، رزق کے اندر وسعت عطا فرمائے گا. وسعت فی الدین، اور دین میں پکا کر دے گا. کتنی بڑی بشارت، کتنا بڑا انعام ہے سنت پر عمل کرنے کا. اللہ کریم ہم سب کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت